السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات گرامی، اللہ کا بے پناہ فضل و کرم ہے جس نے ہم تمام مسلمانوں کو ایک بار پھر سے رمضان جیسے مقدس مہینے سے ملاقات کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ ہمیں اس مہینے کے گزرتے ہوئے لمحات سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ویڈیو کلپ اسی طرح انشاءاللہ پورے مہینے آپ کے سامنے پیش کی جاتی رہیں گی۔ آج کی نشست کا موضوع ہے روزے کا اجر، روزے کا بدلہ۔ مسلم شریف کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کل عمل ابن آدم، آدم کی اولاد کوئی بھی نیکی کرے ہم اس نیکی کا بدلہ 10 گنا تک اور 700 گنا تک دیتے ہیں۔ یعنی ہر نیکی کے اجر کو اللہ نے متعین کر دیا کہ ہم 700 گنا تک ہی اپنے نیک بندوں کو نیکیوں پر ثواب دیں گے، لیکن روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ کر دیا، الا الصوم، سوائے روزے کے۔ روزے کا اجر میں اپنی مرضی سے، اپنی خوشنودی سے جتنا چاہوں گا اپنے بندے کو عطا کروں گا، اس لیے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان روزے کے علاوہ جو بھی عبادتیں انجام دیتا ہے وہ ظاہری عبادتیں ہوتی ہیں، اور اس میں ریاکاری اور نمود کا شائبہ بھی آ سکتا ہے۔ آدمی نماز پڑھے، صدقہ کرے، خیرات کرے اور بھی نیکی کرے، یہ سارے اعمال ظاہری ہیں جو ایک دوسرے کی نگاہوں کے سامنے ادا کی جاتی ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے ذہن اور دماغ میں ریاکاری اور دکھاوا اور نمود اور شہرت پیدا ہو جائے۔ حالانکہ اللہ ہم تمام لوگوں کو نیکیوں میں شہرت اور ریاکاری سے محفوظ رکھے، لیکن ممکن ہے کہ ایسے وقت آ سکیں کہ ہمارے دلوں میں ریاکاری جیسی شرک ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے اندر انسان ریاکاری انجام دے ہی نہیں سکتا ہے۔ آدمی تنہائی میں روم میں بیٹھا ہوا ہے، اکیلے ہے، دنیا کی آنکھوں سے چھپا ہوا ہے، کوئی نہیں اسے دیکھ رہا ہے، اس کا صرف عقیدہ یہ ہے کہ ہم کو اللہ ہی دیکھ رہا ہے، اور ہم نے جو روزہ رکھا ہے اپنی نیتوں پر، صرف نیتوں پر، اس روزے کی نیت کو بھی صرف اللہ ہی جانتا ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں جانتا۔ اگر وہ بند کمرے میں چاہے تو اپنی بھوک مٹانے کے لیے کھانا کھا لے، پیاس مٹانے کے لیے پانی پی لے، لیکن وہ اپنے بھوک اور پیاس کو برقرار رکھتا ہے غروب آفتاب تک، صرف اس وجہ سے کہ میرے اس بھوکے کو رہنے کو، میرے پیاسے رہنے کو، میرے روزے کو اللہ قبول فرما لے اور اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ صرف اس کی یہی نیت ہے، جبکہ وہ اندر ہی اندر روزے توڑ کر بھوک مٹا سکتا ہے، دنیا کی آنکھوں سے بچ سکتا ہے اور دنیا کے لعن و طعن سے بچ سکتا ہے، لیکن وہ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ پورے دن بھوکو پیاسے رہ کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بندہ روزہ خالص میرے لیے رکھا ہوا ہے اور میں ہی اس کو اجر دوں گا۔ اس لیے دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک روزے دار کو 2 گھڑیوں میں، 2 وقتوں میں بڑی خوشی ہوتی ہے۔ ایک تو وہ جب افطار کے لیے دسترخوان پر بیٹھتا ہے تو دن بھر کا بھوکا پیاسا آدمی کھانے پینے سے اپنے جسم کو تسلی پہنچاتا ہے، اسے سکون ملتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور دوسری خوشی اس وقت میسر ہوگی جب بروز قیامت وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ کی درگاہ میں حاضر ہوگا، اور اللہ رب العزت اس کے روزے پر ثواب اتنا اسے عطا فرمائے گا کہ وہ اللہ سے خوش ہو جائے گا، اور وہ بھی اپنا ذاتی طور پر اسے اتنی خوشی محسوس ہوگی جتنا اس سے خوشی دنیا میں کبھی بھی نہ ملی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الٰہ العالمین ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے روزے کو اللہ قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔